کہ نہ پکائیں کوئی مر گیا ہے. ہمیں کسی کے مرنے کی کوئی خوشی نہیں ہے. اگر کونڈوں کی وجہ سے کوئی مرتا ہے میں شیعوں سنیوں کو برادران اہل سنت کو بھی شامل کر کے وجہ بتا دوں کہ ہم کونڈے کیوں پکاتے ہیں. چونکہ میرے مولا کا یہ زمانہ جو تھا یہ ذرا آسانیوں کا زمانہ تھا، تبلیغ بھی، تو پھر اس نیاز کا احیاء ہوا، اسے دوبارہ زندہ کیا گیا، دوبارہ رائج کیا. حقیقت اس کی کیا ہے نیاز کی؟ اس نیاز کی حقیقت یہ ہے کہ 22 رجب المرجب سے لے کر 27 رجب المرجب تک سرکار ابو طالب کے گھر میں دعوت ذیل عشیرہ ہوئی تھی. شاباش جو ہاتھ اٹھا سکے ہیں، جو تائید کر سکے. جی بسم اللہ. سارے بولو. جی جی بسم اللہ. 22 سے 27 رجب تک دعوت ذیل عشیرہ ہوئی. اور دعوت ذیل عشیرہ جنہوں نے سن رکھی ہے کچھ 3 دن کہتے ہیں، لیکن مختلف روایات موجود ہیں. زیادہ دن نہیں. کچھ دن ابو لہب بولنے نہیں دیتا تھا سرکار دو عالم. سرکار کچھ کہنا چاہتے تھے وہ پہلے ہی اٹھ جاتا تھا، لنگر ٹکا کے کرتا تھا، مجلس نہیں سنتا تھا. اب سن گیا میں کہہ گیا ہوں. ہاں آتا تھا، لنگر کھا لیتا، مجلس نہیں سنتا. بس تب سے جتنے ابو لہب ہیں ان کی عادت ہے لنگر کر لیتے ہیں، مجلس نہیں سنتے. جی آپ سلامت. نیاز کھاتا تھا، مجلس نہیں سنتا. ایک دن سرکار دو عالم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا، اچھا کبھی میں نے علماء سے پوچھا ہے دونوں طرف کے، میں تو طلاب میں بھی شاید شامل نہیں ہوں، میں نے علماء سے پوچھا ہے کہ سرکار نے ابھی کچھ کہا تو تھا نہیں، تو کیسے معلوم پڑ گیا اس کو کہ کیا کہنا ہے مصطفیٰ نے؟ تو مجھے علماء نے کہا کہ اسے شیطان بتاتا تھا. اس کا مطلب ہے محمد جب کچھ کہنے لگیں یا کچھ لکھنے لگیں دشمنوں کو شیطان پہلے. جی سلامت رہیں، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. تو سرکار دو عالم نے چچا سے کہا، چچا یہ تو کچھ کہنے نہیں دیتا. سرکار نے فرمایا کل کا دن آنے دیجئے، پھر آپ جو چاہیں گے وہ کہیے گا، میں اسے بٹھا دوں گا، آپ اٹھیے گا، آپ بولیے گا. پھر اگلا دن آ گیا جو سرکار ابو طالب کا وعدہ تھا، تو کھانا ہو گیا. اس نے شکم سیر ہو کے کھا لی. کہا کہ میں ابھی آدھا اٹھا تھا کہ سرکار ابو طالب کھڑے ہو گئے اور علی کے باپ نے کھڑے ہو کے کہا اسکت یا عابر، چپ. اور کانے کانا تھا. ہاں یہ جو عرب کے کانے ہیں انہوں نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچا. جہاں اس کے بعد سرکار ابو طالب نے رخ کیا نبیوں کے سلطان کی طرف. رشتہ کیا تھا؟ رشتہ تو تھا چچا بھتیجے کا. تو سرکار کہہ سکتے تھے قم یا بنیا، کھڑے ہو جاؤ میرے بیٹے.
اگر علی کے بابا بیٹا کہہ کے بلاتے ندیم بھائی تو بندے سمجھتے آپس کی بات ہے، گھر کی بات ہے، رشتوں کی بات ہے۔ سرکار ابو طالب نے بیٹا نہیں کہا، رخ پلٹ کے کہا قم یا سیدی۔ جی آپ سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ کھڑے ہو جاؤ میرے سید و سردار، کھڑے ہو جاؤ میرا پرانا فکر ہے، آج میرا دل چاہ رہا میں اسے دہرا دوں چونکہ کونوں کی بات ہو رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا سیدی، کھڑے ہو جاؤ۔ یہ جس کا کلام ہوتا ہے نا، آپ شاعر ہیں آپ کو تو پتہ ہے، اس کے نام سے نہ پڑھا جائے نا اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہم بھی قصیدے لکھتے ہیں تو کوئی بندہ، ہم کبھی بیٹھے بھی ہوتے ہیں پیچھے تو بس اوقات کہہ دیتے ہیں پڑھنے والے مصلے پہ آتا پڑھا دے تو تکلیف تو ہوتی ہے، تو جس کا کلام ہو اس کے نام سے پڑھنا چاہیے۔ بندے نعرہ تو لگاتے ہیں سیدی مرشدی، انہیں یہ خبر نہیں کلام کس کا ہے۔ جو ہاتھ نیچے رہ گیا بات نہیں پہنچی، اسے خبر نہیں ہے۔ اسے معلوم نہیں کلام کس کا ہے۔ سب سے پہلے مصطفیٰ کو سیدی کہہ کے ابو طالب نے بلایا، قوم یا سیدی، لیکن پھر بھی اہل سنت بھائیوں کا شکر گزار ہوں، وہ جو نعرہ لگاتے ہیں سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، ان کا شکریہ اس لیے ہے کہ سیدی مرشدی کہہ کے وہ ایک بات تو سمجھا دیتے ہیں کہ مرشد سید ہوتے ہیں، کمی نہیں ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء اٹھے، بسم اللہ، سرکار دو عالم اٹھے اور سرکار نے اعلان توحید اور رسالت و ولایت کیا، اور پھر یہ بھی فرمایا ایکم یوازرنی فی ھذا الامر، تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ مل کے اس امر کا بوجھ اٹھائے، حتی یکون خلیفتی و وزیری و وسیعی، تاکہ میرا خلیفہ بنے، میرا وسیع بنے، میرا وزیر بنے۔ کون اٹھا تھا مجمع میں سے؟ کون اٹھا تھا مجمع میں سے؟ ابو طالب کا گھر تھا، ابو طالب کا بیٹا اٹھا، اور ابو طالب کے بیٹے نے اٹھ کے سرکار دو عالم سے مخاطب ہو کے کہا سرکار میں اللہ اور اپنے بابا ابو طالب کے اتفاق سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد جو زبان آپ کے خلاف ایک لفظ بھی کہے گی وہ اتفاقاً بھی بولنے کے قابل نہیں رہے گی۔